الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرما گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل قریبی حلقے کے اندر دعوت دی، خاص لوگوں کو دعوت دی. پھر اللہ رب العالمین کا حکم آیا: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اب آپ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے خاندان والے ہیں، ان خاندان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. تو عربوں کے اندر قبائلی جھگڑے بہت سارے تھے، اور کوئی قبیلہ کسی قبیلے کا دوست ہوتا، کوئی قبیلہ کسی قبیلے کا حریف ہوتا. تو آئے دن جھگڑے چلتے رہتے تھے. تو ان میں ایک دوسرے کو مدد کے لیے بلانے کا طریقہ جو معروف تھا، وہ کسی بلند جگہ پہ کھڑے ہوتے اور وہاں پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے: وا صباحا، یعنی آج کی صبح خیر والی صبح لے کے نہیں آئی ہے، خیر لے کے نہیں آئی ہے. تو اسی دستور کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے اور آپ نے آواز لگائی: وا صباحا یا قریش، اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا. تو دستور کے مطابق سارے قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ بتلاؤ کہ میں اس وقت پہاڑ کی چوٹی پہ موجود ہوں، صفا کی پہاڑی پہ موجود ہوں، اور یقینی بات ہے کہ میں اس کے الٹے طرف بھی دیکھ رہا ہوں، اس کی سیدھی طرف بھی دیکھ رہا ہوں، یعنی اوپر موجود ہونے کی وجہ سے میں چاروں اطراف سے آگاہ ہوں. تو اگر میں تمہیں اطلاع دوں کہ تم پر ایک قبیلہ حملہ کرنے والا ہے اور شب خون مارا جانے والا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک ان لوگوں نے دیکھا تھا کہ آپ صادق ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے. آپ امین ہیں، جو امانت رکھوائی جاتی ہے وہ امانت آپ امین ہونے کی حیثیت سے جس نے امانت رکھوائی اس کے حوالے فرما دیتے ہیں. تو آپ کا صادق امین ہونا 40 سال سے لوگوں کے مشاہدے میں تھا. تو سب لوگوں نے بیک زبان ہو کے کہا: اے محمد، ہم آپ کو صادق بھی مانتے ہیں، ہم آپ کو امین بھی مانتے ہیں، ہم آپ کی ضرور تصدیق کریں گے کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ سچ فرما رہے ہیں. تو جب ان لوگوں نے تصدیق کر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انی نذیر بین یدی عذاب شدید،
میں تم کو ایک خوفناک، ہیبتناک، ہولناک، سخت ترین عذاب سے ڈرا رہا ہوں کہ جب تم دنیا سے رخصت ہوگے تو ایک اور زندگی ہے، جس زندگی کے اندر تم نے جو اپنی اس زندگی، دنیا کی زندگی میں جو کاٹا ہوگا، جو بویا ہوگا، وہ وہاں کاٹو گے۔ تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو ایمان لے کے آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور موقع کے انتظار میں رہے کہ ان کی دعوت جب آگے بڑھے گی، حالات اور واقعات کا مشاہدہ کر کے ہم پھر تصدیق کر لیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بدقسمت تھے، محروم القسمت تھے، کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پہ اتر آئے۔ ان لوگوں کے اندر ایک شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، ابو لہب، جس کا نام عبد العزیٰ تھا، اور اس کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ لہب کہتے ہیں جو انگارہ ہوتا ہے، جو شعلہ ہوتا ہے، اس شعلے کو، اور یہ اپنے آپ کو ابو لہب اس لیے کہلواتا تھا کہ اس کے گال اتنے سرخ تھے جیسے شعلہ جل رہا ہے اور شعلہ چمک رہا ہے۔ تو اس ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد کیا آپ نے ہم کو اس بات کے لیے جمع کیا تھا؟ اور یہ دشمنی پہ اتر آیا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات اقدس ہیں کہ جن کی مخالفت ابو جہل نے بھی کی، جن کی مخالفت عتبہ شیبہ نے بھی کی، جن کی مخالفت بہت لوگوں نے کی، لیکن ابو لہب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کے اندر انتہائی زیادہ برگشتہ ہو جانا، انتہائی زیادہ آمادہ ہو جانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے اندر تکلیف کا سامان کرنا اللہ کو ایسا ناگوار گزرا کہ پورے قرآن کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دشمن ابو لہب کا نام لے کے اللہ رب العالمین نے خبر دی کہ اس کی ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کبھی بھی محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکارنے کا موقع آیا، خطاب کرنے کا موقع آیا، تو یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا النبی کہا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مبشر کہا، نذیر کہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اعلیٰ اور عرفہ تھا۔ پھر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے کسی بھی نبی کی ذات کی قسم نہیں اٹھائی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کی نگاہ میں اتنا اعلیٰ اور رفع ہے اور تھا اور رہے گا کہ اللہ رب العالمین نے 2 جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی۔ ایک جگہ قسم کھائی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی ذات کی قسم، اور اللہ کو کسی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو یہ اصل میں اس کے محتم بالشان ہونے کی دلیل ہوتی، اس کی عظیم الشان ہونے کی دلیل ہوتی۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی قسم کھائی، وقیل ہی، کہ آپ کی بات کی قسم۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لاڈلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اگر مقصود نہ ہوتی تو اللہ یہ کائنات ہی نہ بناتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیصلہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کئی سال پہلے اللہ رب العالمین کر چکے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر کوئی گستاخی کرے اور گستاخانہ کلمے استعمال کرے تو یہ اللہ کو برداشت نہیں۔
تو اللہ رب العالمین نے پوری سورت نازل فرما دی، اور قیامت تک یہ سورت پڑھی جاتی رہے گی. بچہ بھی پڑھے گا، بچی بھی پڑھے گی، مرد بھی پڑھے گا، عورت بھی پڑھے گی، بوڑھا بھی پڑھے گا، بوڑھی بھی پڑھے گی، جوان بھی پڑھے گا، جوان عورت بھی پڑھے گی. لیکن یہ جو ہے بد دعا ابو لہب کے لیے چلتی رہے گی. پوری سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ یہ آپ کو کہہ رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے یہ فیصلہ فرما چکے ہیں کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں. وہ تب کہہ کر اشارہ کر دیا کہ یہ فیصلہ ہی نہیں بلکہ ٹوٹ چکے. اب ابو لہب کی حرکتیں کیا تھیں؟ ابو لہب کی حرکتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پیغام لے کے جاتے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پالنہار نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی رزاق نہیں ہے، کوئی نافع نہیں ہے، کوئی ضار نہیں ہے، کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، کوئی ذلت دینے والا نہیں ہے، کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، کوئی مسجود حقیقی نہیں ہے، کوئی محبوب حقیقی نہیں ہے، کوئی مطلوب حقیقی نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو تم فلاح پا جاؤ گے. ان الفاظ پہ غور رکھیے گا. میں نے خاص طور سے جو لا الہ الا اللہ کے ترجمے میں الفاظ بولے، اس کا آخر میں کیلکولیشن کر کے بتاؤں گا کہ یہ ہے کیا، یہ کیوں کہا میں نے. اب نبی کی گستاخی کے نتیجے کے اندر اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیغام لے کے جاتے یہ پیچھے پیچھے جاتا اور کہتا یا ایھا الناس لا تصدقوه فانه کذاب، اے لوگوں ان کی تصدیق نہیں کرنا، یہ جھوٹے ہیں. اور یہ سردار تھا، دولت تھی، مال تھا. لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی ایسا نہ کرو. تو اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ میں آخرت کو مانتا ہی نہیں ہوں، اور اگر بالفضل تقدیر آخرت مل بھی گئی تو میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے کہ میں وہ پیسے دے کے اپنی جان چھڑا لوں گا، میری فکر میں مت پڑو. اور دوسری طرف اس کی بیوی ام جمیل، اس نے یہ سلسلہ شروع کیا. جب اس کو پتہ چلتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزر رہے ہیں تو وہ وہاں پر اپنے کندھے کے اوپر جھاڑیاں کانٹوں کی لے کے آتی اور اس راستے میں بچھا دیتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو. اب یہ سلسلہ چلتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے حتیٰ کہ ہجرت کا موقع آیا. ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. مدینہ طیبہ کے بعد پہلی ہجری کو غزوہ بدر اور دوسری ہجری کو غزوہ بدر کبریٰ وجود میں آیا، اور اس کے بعد سارے قریشی اپنا لشکر لے کر، اس میں ابو جہل بھی تھا، اس میں عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ابی ابن خلف بھی تھا، سارے سردار گئے. لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کے دل کے اندر ایک نفس رکھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. وہ انسان کو ملامت کرتا ہے. تو ابو لہب کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ بات جو محمد میرا بھتیجا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر یہ سچی ہے تو کہیں میرے نقصان نہ ہو جائے. تو ابو لہب جنگ میں گیا ہی نہیں. اب وہ موت سے بھاگ رہا تھا. اللہ رب العالمین نے ذلیل و خوار کر کے اس کے مارنے کا فیصلہ کر دیا تھا. تو اس کے بغل کے اندر ایک گٹھلی نکلی جو طاعون کی گٹھلی تھی، اور اس طاعون کی بیماری کی وجہ سے عربوں کے اندر بہت زیادہ توہم پرستی تھی. تو وہ یہ کہتے تھے کہ طاعون کے مریض کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا، نہ اس سے ملنے جانا ہے. تو گھر کے لوگوں نے اس کو اٹھا کر گھورے کے اوپر لے جا کے کچرا کنڈی میں جا کے ڈال دیا، اور کوئی اس کے پاس ملنے نہیں آتا، نہ کھانے کا پوچھتا. اور اس کے اندر سڑان اٹھنے لگی، گل سڑنے لگا، حتیٰ کہ گل سڑ کے مر گیا. اب لوگوں نے اس کو کھڈا کھود کے دفن کر دیا کہ یہ مصیبت ٹلے کسی طریقے سے. یہ تو اس کا انجام ہوا.
اور ام جمیل کا انجام یہ ہوا کہ ام جمیل جو لکڑیاں لے کے آتی تھی اس کے گلے کے اندر وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں کے اندر عورتیں اپنے دوپٹے سے لکڑیوں کے پورے گٹھے کو باندھتی ہیں اور اپنے سر کے اوپر دوپٹہ رکھ کر گٹھری کو پیٹھ پہ رکھ کر چلتی ہیں، تو یہ اس طرح چلتی تھی، اس کے پھندا لگا اور یہ اس کے دم گھٹ کے مر گئی۔ یہ تو ان دونوں کا انجام ہوا۔ اب اللہ رب العالمین اس انجام سے پہلے خبر دے رہے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وتب وہ ٹوٹ چکے۔ اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، یہ آیات ہم کو اگر ہم عبرت کی آنکھ سے دنیا کا مشاہدہ کریں تو یہ آیت ہم کو بالکل کھلی واشگاف الفاظ کے اندر پکارتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اس کی کمائی نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ جس طریقے سے لوگوں نے خدا کا انکار کیا اور خدا کا انکار کر کے یہ اعلان کیا کہ 2025 اللہ زیرو ہو چکا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میری قدرت اگر دیکھنی ہے تو لاس اینجلس کے وہ مقامات جن مقامات کے اندر لوگ رہنے کی تمنا کیا کرتے تھے، جن مقامات کے اندر بیٹھ کے وہ عیاشی اور بدماشی اور خرمستیاں کیا کرتے تھے، جن مقامات پہ بیٹھ کے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی عقل مند، ہم سے زیادہ کوئی ہوشیار، ہم سے زیادہ کوئی مالدار نہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ وہاں پر ایک بازار تھا، اس بازار کے اندر شہزادہ چارلس نے اپنے سوٹ کی ڈیزائننگ کرنے کے لیے ٹائم مانگا تھا تو اس کو 6 مہینے کا ٹائم ملا تھا، اور وہاں پر ایک موزہ سن 80 کے اندر 25,000 روپے کا تھا۔ اس کی لباس اور پوشاک کو کوئی پہن نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ اس ایریے کے اندر اس آنر کی اجازت کے بغیر کوئی گزر نہیں سکتا تھا۔ اور وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس ڈالر ہے، ہمارے پاس دنیا کا اقتدار ہے، ہم فلسطین کے اوپر آگ برسائیں گے، تو اللہ رب العالمین کی اس آیت کو غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ ان کے مال نے ان کو کوئی نفع دیا، نہ ان کی کمائی نے ان کو کوئی نفع دیا۔ پورا لاس اینجلس تباہ ہو گیا ہے اور آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ وسائل کے اعتبار سے ان کے پاس جدید سے جدید ٹیکنالوجی ہے، جدید سے جدید ان کے پاس گیسز ہیں، جدید سے جدید ان کے پاس فائر بریگیڈ ہیں اور اعلیٰ تربیت یافتہ فائر بریگیڈ کا عملہ ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود لاس اینجلس جل رہا ہے اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جس طریقے سے ابو لہب اپنے مال و دولت پر اترا رہا تھا اور مال و دولت پر نخرے کر رہا تھا اور نبی کا انکار کر رہا تھا، تو لاس اینجلس کی اداکارہ نے اللہ کا انکار کیا، اور لاس اینجلس کے اداکار نے اور امریکہ کے صدر نے یہ اعلان کیا کہ ہم فلسطین کے لوگوں پہ آگ برسا دیں گے، تو اللہ نے کہا وَهُوَ الْقَاهِرُ عَلَى فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ رب العالمین قادر مطلق۔ انہوں نے 2 لاکھ افراد کو جلا وطن کرنے پہ مجبور کیا۔ آج لاس اینجلس کے اندر 2 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں، اور جو اموات ہو رہی ہیں وہ اموات ریکارڈ پہ نہیں لائی جا رہی، سانس لینا مشکل ہے۔ وہ لوگ جو اپنی گاڑیوں پہ نخرے کیا کرتے تھے، اپنے گھروں پہ نخرے کیا کرتے، آج ایک بریڈ حاصل کرنے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے۔ جن لوگوں نے فلسطینی بچوں کے آنے والے رفاہی اداروں کی امداد کو پاؤں تلے روندا تھا، آج ان کی دولت کو اللہ نے آگ تلے رون ڈالا۔ میرے عزیزو، اللہ کو مانو، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔
لیکن اللہ حلیم ہے، اللہ درگزر کرتا ہے، اللہ درگزر کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، ان ربک لبالمرصاد، اللہ انتظار میں رہتا ہے۔ کہاں گئی ٹیکنالوجی، کہاں گئے وسائل، کہاں گئی دولت، کہاں گئی ڈالر کی ریل پیل، کہاں گئے سونے کے ذخائر؟ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، جس طریقے سے ابو لہب کے مال نے کوئی کام نہیں کر کے دکھایا، ابو لہب کے کمائی نے کچھ کر کے نہیں دکھایا۔ اے لوگوں، عبرت حاصل کرو، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الالباب، اس کے اندر عقل مندوں کے لیے عبرت کا ہے سامان۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ اگر سننا چاہتے ہو، سیصلی نارا ذات لہب، کہ ابو لہب اپنے آپ کو شعلے کا بادشاہ کہتا تھا، تو ہم نے اس کے لیے جو آگ کا انتظام کیا ہے جس میں وہ داخل ہوگا وہ شعلے بلند کرنے والی آگ ہوگی، اور اس آگ کے اندر وامرأتہ، اس کی بیوی بھی داخل ہوگی۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےدبی کرنے کے لیے وہ اپنے گلے کے اندر لکڑیاں اور کانٹے جمع کر کے لاتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے اندر ڈالے، تو ہم نے اس کا انجام یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ کل جہنم کے اندر وہ لکڑیاں لا لا کر اس کو پابند کیا جائے گا، وہ اپنے کندھے پہ لکڑیاں اٹھا کے لے کے آئے، اور ابو لہب جس آگ کے اندر جل رہا ہے اس آگ کے اندر جھونکے۔ تم اس کی مددگار بنتی تھی، تم میرے محبوب کو نقصان پہنچانے کے لیے مددگار بنتی تھی۔ وہ لوگ بھی کان کھول کے سن لیں جو دشمنوں کے، اللہ کے دشمنوں کے، رسول کے دشمنوں کے مددگار بنتے ہیں، ان کا انجام وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، یہ فیصلہ ہے اللہ کا۔ اللہ رب العالمین ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، لیکن ایسے کردار والوں کے لیے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آیت نازل ہوئی، جو صورتیں نازل ہوئی، یہ در حقیقت قیامت تک کے لیے ان لوگوں کے لیے غمازی کر رہی ہے، ان لوگوں کی کردار کی نقشہ بیان کر رہی ہے، ان لوگوں کی کردار کشی کر رہی ہے جو لوگ نبی کے راستے میں، قرآن کے راستے میں، اسلام کے راستے میں، دعوت تبلیغ کے راستے میں، لا الہ الا اللہ کے راستے میں، محمد الرسول اللہ کے راستے میں، قرآن کے راستے میں، حدیث کے راستے میں، اسلام کے راستے میں، شریعت کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، دونوں قسم کے لوگوں کا انجام اس میں بیان کیا گیا۔ میرے عزیزو، یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں، یہ غم کا موقع ہے۔ ہم لاس اینجلس کی تباہی کے اوپر ناچ گا رہے نہیں ہیں، ہم عبرت کی دعوت دے رہے ہیں، ہم عبرت کی دعوت دے رہے ہیں، اور ان تمام لوگوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں جو اللہ کو، اللہ کے احکامات کو فراموش کر کے مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے، مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہوئے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہوئے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، لوگوں کو کہہ دو، یہ بتا دو کہ اگر تمہارے دل میں قرآن کے بارے میں شک موجود ہے، اگر تمہارے دل کے اندر نماز کے بارے میں تحفظات ہیں، اگر تمہارے دل کے اندر پاک دامنی کے بارے میں تحفظات موجود ہیں، اگر تمہارے دل کے اندر روزے کے بارے میں تحفظات موجود ہیں، تو تم یہ سمجھ لو تم دائرے اسلام سے نکل چکے ہو۔ کتنی خطرناک بات۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ دولہا آئے، دلہن آئے تو پہلے اس کو کلمہ پڑھا دو، نہ معلوم کس وقت وہ دائرے اسلام سے خارج ہو چکا ہو۔ اللہ رب العالمین ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے بال بچوں کی بھی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کی بھی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور مسلمان جو اس وقت مدہوشی میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین عبرت کی آنکھوں سے یہ عبرتناک منظر دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ یہ وقت ملا ہوا ہے، اس وقت کو غنیمت جانیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔